سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل. وقال الله سبحانه وتعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة آمنت بالله صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف پڑھ لیں. اللهم صل على آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. یا الہی ہم سب میں صدیق سا ایمان پیدا کر، عمر فاروق سا جری انسان پیدا کر، جہاں سے گم حیا ہو وہاں عثمان پیدا کر، علی شیر خدا کی سی شان پیدا کر، محمد کی غلامی ہے سند آزاد ہونے کی، خدا کے دامن توحید میں آباد ہونے کی، محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. انتہائی میرے واجب الاحترام معزز علماء کرام، بزرگوں، عزیز و دوستوں، ایمان والی باپردہ باکردار ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، مدرسہ انوار العلوم کے ہونہار طالب علم، آج کا یہ پروگرام اشتہار پر بدریہ عنوان فاروق حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور جب سے الحمدللہ نماز ہوئی ہے اسٹیج سیکٹری سے لے کر اب تک جس نے جس انداز میں جو پڑھا انہی حضرات کی شان میں پڑھا، انہی کی منقبت بیان کی، انہی کی شان میں نظمیں پڑھی. اب گزشتہ حالات کو سامنے رکھ کر دیکھا جائے تو ان حضرات نے کچھ چھوڑا ہی نہیں جو میں کہوں، اور آپ حضرات کا حوصلہ ہے اس گرمی کے موسم میں، ان رحمت والی گھڑیوں میں اتنی دیر آپ الحمدللہ بیٹھے رہے. امید تو یہی ہے اور ارادہ بھی ہے کہ جلدی انشاءاللہ ہم فارغ ہو جائیں گے. ایک نعت خوان حضور کی ثنا خوانی، دوسرا نعت خوان صحابہ اکرام کی ثنا خوانی، اہل بیت کی ثنا خوانی، پھر مولانا نے تو ماشاءاللہ عظمت صحابہ پر اور ایک فکر و ایک نظریے پر بات کر کر الحمدللہ ہمارے دلوں کو موہ لیا. اب بچہ پیچھے کچھ دوپہر کا دسترخوان بڑا وسیع ہوتا ہے، جو بھی اللہ کی نعمت پکی جائے، دال ساگ پکائی جائے، گوشت پک جائے، جب شام ہوتی ہے چائے پینے کے بعد پوچھتے اب کیا پکا میں، وہ کہ ابا سے پوچھ لے، وہ کہ اپنی ماں سے پوچھ لے، اچھا بچوں سے پوچھ لو، میں تو تجھے سکھاؤں گا، اور سب سے زیادہ نخرے وہی کرے گا جو کہہ رہا ہے میں تجھے سکھاؤں گا. یہ پتا رکھا ہمیں تو اوپر ہی پورے نہیں پڑھتے تھے.
جو اتنی سی کہنے والا ہے نا، اس کے نخرے پھر دیکھا کرو جب تک پائی میں خودستا دیر مانتا تھا. اللہ کی زندگی دے، ان کا سایہ بارشوں پر سلامت رکھے. بہو میں آ کے کچھ شمیلی کھانا ہے، کوئی جو بھی نسبت لگی کیا پکانے، بچوں تمہاری مرضی تو تم مرضی پکا لو. وہ ہر فوجی کھانے میں جاتے جو بھی کسر کسر کرے گی، ایک تو اس کی کہہ رہی جو مرضی پکا لو، پھر جب لا کے رکھے گا اس کے نام کے نیچے وہ نہیں اترے گی. تو پھر سارا گھر والا یا گھر والے بھابھی مشورہ یہ کرتے ہیں چلو یہ کرو کہ جو دوپہر کا سالن بچا ہوا تھا نا اسے چاولوں میں ڈال کے تاری پکا لو. تاری سمجھتے کھائی کبھی تاری؟ کھائی کبھی تاری بھائی؟ یہ سالن مکس کر کے چاول بنا تو بڑے عزیز بنے گے. اور ہمارے جیسے اس کے اندر دوپہر کی بوٹی تلاش کرتے ہیں، نہیں ملتے اس کے اندر. تو مجھے موضوعات فاروق حسین رضی اللہ عنہ، یوم آزادی پاکستان اور علماء دیوبند کا کردار، تو میں نے کبھی کھچڑی پکا لو اس وقت سارے بیٹے سے. اور انشاءاللہ یہ کھچڑی امید ہے تمہیں پسند آئے گی، دوبارہ بھی چاہت کرو گے اس کھچڑی. اللہ جل شانہ پورے پاکستان میں ان حالات میں بھی پھرنے کا موقع دین کی نسبت سے عطا فرماتے ہیں جو اس وقت موجودہ صورتحال ہے. آزادی منانے والوں کو یہ نہیں پتا کہ ہم آزادی کا نعرہ کیوں لگا رہے ہیں، اور آزاد ہونے والے بھی آزادی کا سبق بھول گئے. اور آزاد ہوتے وقت انڈیا سے باہر نکلتے وقت جب پاکستان کی سرزمین پر قدم رکھا تھا تو جن سے وعدے کر کے آئے تھے وہ وعدے پورے ہونے کے منتظر ہیں، ہم اپنے وعدے بھول گئے. ہم نے دشمن سے تو کیا لڑنا تھا، ہمارے اندر نفرت کے ایسے بیج بو دیے گئے کہ اس وقت ایک گھر کے اندر جو 5 بھائی ہیں وہ ایک مسجد میں نماز پڑھنے کو تیار نہیں. مولویوں کی زبان بندی کر دی اور انلے تھللے موبائلوں پر آ کر بولنے لگ گئے. انہوں نے اس امت کا، اس قوم کا، بلکہ نوجوان نسل کا تو بالکل ہی بیڑا غرق کر دیا. وہ تو پہلے مولوی پر بھی رشتے نہیں تھے، وہ تو پہلے مولوی کی باتوں میں نہیں آتے تھے، پہلے ممبر کے قریب بھی جڑا کرتے تھے. جب سے یہ موبائل پر محنت لگی اور ایک اللہ کی نافرمانی کی جو سازش اور محنت شروع ہوئی، اس نے آگے کے آگے کوئی بگاڑ کے رکھ دیا. اب اللہ کا بندہ اللہ کے دین سے، اللہ کے گھر سے باغی ہو گیا. جس طرح صدیاں لگی تھی اس سرزمین پاکستان کو حاصل کرنے کے لیے، اب صدیاں لگیں گی. جو سبق حجت الوداع کے موقع پر رسول اللہ نے صحابہ کرام کو یاد کرایا تھا 23 سالہ مبارک زندگی میں اور 13 سالہ چکی کے پاٹ میں اپنی ذات کو پسوا کر، وہ سبق اس وقت ساری انسانیت بھول چکی ہے. بلکہ وہ نصاب قرآن کریم کی صورت میں نہ گھر میں رکھنے کو تیار، نہ قبر میں لے جانے کو تیار. ہر آدمی منہ زوری کر رہا تھا کہ جب کوئی کسی کو یوں کہتا تھا یار آجا نماز پڑھ لے، کہہ رہا تھا فرصت ملے گی پڑھوں گا. ہم نے خدا کے گھر کو آباد کرنا چھوڑ دیا. لوگوں نے اللہ کے گھروں میں جب عبادت نہ ہوتے دیکھا تو ممبر اور محراب کا تقدس پامال کرتے ہوئے جامع مسجد وزیر خان لاہور کی طرح اللہ کے گھر میں ناچ گانا شروع کر دیا. اور اگر تم سجدہ نہیں کرتے، ہم ناچ گا کر اس مسجد کو آباد کریں. ساری قوم اٹھ کھڑی ہوئی، بڑا غلط کام ہے، بڑا غلط کام ہے. انہوں نے ناچ گا کر غلط کام کیا اور تم نے نماز نہ پڑھ کر اچھا کام کیا. جب خدا کے گھروں کا تقدس تمہارے ہاتھوں سے پامال ہوگا تو لوگ خدا کے گھروں میں جانور ہی باندھیں گے. جب 14 اگست یوم آزادی منانے والا اپنی گاڑی کے اوپر سبز ہلالی پرچم لہرائے گا
اور گاڑی کے اندر آزادی کا نعرہ لگاتے ہوئے انڈیا کے نغمے سنے گا، پھر اے وطن کے جوشیلے جوانوں، یہ فضائیں یہ ہوائیں تمہیں سلام کہتی ہیں؟ نہیں، اے وطن کے بغیرت جوانوں، یہ ہوائیں یہ فضائیں تمہیں حرام کہتی ہیں۔ تم نے 6 لاکھ مسلمانوں کا خون ایسے تم نے گلی ندی نالوں کے اندر بہا دیا کہ یہ پاکستان نہ ڈالر نہ پاؤنڈ پر نہ ریال پر ملا، کہ پاکستان تو مسلمانوں کی قربانیوں کے صدقے ملا۔ جب اس پاکستان کی سرزمین پر سرحد سے پار ہو کر قدم رکھا تو کئی بہنوں کا بھائیوں سے ہاتھ چھوٹ گیا، بہنیں ادھر ہو گئی، بھائی ادھر ہو گئے، یہ اس سرحد پار اور اس سرحد پار ایک دوسرے کو دیکھ کے رو رہے تھے۔ یہ ہاتھ بڑھا کر کہہ رہی تھی مجھے لے جا، یہ ہاتھ اٹھا کر کہہ رہا تھا ان قریب تجھے لینے آؤں گا۔ 72 سال ہو گئے، 78ویں سال ان کی رات کو 12 بجے جب یہاں توپوں کی سلامی دی جا رہی تھی اور صبح صبح سبز ہلالی پرچم لہرایا جا رہا تھا تو وہ بہنیں پکار پکار کر کہہ رہی تھی توپوں کی سلامی آواز سننے والوں، 73 سال ہو گئے ہم سکھوں اور ہندوؤں کی قید میں، ان کے بچوں کو جنتے جنتے بوڑھی ہو گئی، سید زادیاں ہندوؤں کے قبضے میں ہیں اور ہندوؤں کے بچوں کی مائیں بن گئی، تمہیں اب بھی آزادی کا نعرہ لگاتے ہوئے شرم نہیں آتی؟ حضرت اقدس مولا قاری محمد حنیف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتا 1978 کے اندر میں پانی پت گیا، مسلمان پیچھے سے کہ پاکستان سے قاری حنیف آیا ہے اور لوگوں کا ایک مجمع پیچھے تھا، ایک عورت دروازے سے باہر نکلی، کہ یہ کون ہے؟ کہ پاکستان کا مولوی ہے، کہ اس سے بات کر سکتی ہوں؟ تو میزبان سمجھے یہ قاری صاحب سے دعائیں لے گی۔ قاری صاحب قریب آئے، فرمایا میں نبینا تھا، اس عورت کو نہیں، وہ مجھے دیکھ رہی تھی، کہنے لگی مسلے ہو پاکستان سے آئے ہو؟ کہا ہاں۔ پاکستان سے آئے ہو؟ کہا جی ہاں پاکستان سے آئے ہیں۔ کہ 30 سال پہلے تم میرے سے وعدہ کر کے گئے تھے ہمارا انتظار کرنا، ان قریب ہم آئیں گے اور ہندوؤں کی قید سے تمہیں چھڑا کے لے جائیں گے۔ تمہارا انتظار کرتے کرتے ہمارے بال سفید ہو گئے، ہماری ہڈیوں کا ڈھانچہ بھی۔ روزانہ ہندو ہمیں بستر پہ لے کے آتے ہیں اور ان کے بچے جنتی ہیں، تم پاکستان کے اندر رہتے ہو، تمہارے یہ ڈوب مرنے کا مقام ہے، تمہیں آزادی کا نعرہ لگاتے تمہیں شرم نہیں آتی؟ قاری صاحب کہنے لگے اس عورت کی آواز نے مجھے ایسی غیرت دلائی، میری آنکھ سے آنسو بھی نکلنا لگ گیا اور میرا قدم اٹھنا بھی مشکل ہو گیا۔ مذہب کی لڑائی پوری دنیا کے اندر جب مسلمانوں کے چینل سے میڈیا کے ذریعے پوری دنیا کے اندر پہنچتی ہوگی، میں کافروں سے نہیں، میں ہندوؤں سے نہیں، میں کشمیر پر غاصبانہ قبضہ کرنے والوں سے نہیں، میں امریکہ کی جیل میں عافیہ صدیقی پر حاوی ہونے والوں سے نہیں۔ تم نے ایک مجاہدہ کا ایک ایڈیشن کے اندر انٹرویو پڑھا تھا، اللہ اکبر، آج سے 3 سال پہلے میں نے پڑھا تھا، جو اس مجاہدہ میں آخری وقت لکھا تھا کہ جس کی میت کے ساتھ وہ اس کا انٹرویو کاغذ میں لکھا پڑا تھا، اس نے کہا مسلمانوں میں انگریز کی مار کی وجہ سے خودکشی نہیں کر رہی، تمہیں غیرت ایمانی دلانا چاہتی ہوں، ہمارے لیے اٹھو اور آواز لگاؤ، میں اس لیے خودکشی کر رہی ہوں، کئی دن ہو گئے 10 انگریزی فوجی روزانہ میرے ساتھ زیادتی کرتے ہیں، روزانہ رات کو 10 میرے سے برداشت نہیں ہوتا، اس لیے میں نے دیوار میں سر مار کر اپنا سر پھاڑ کر خودکشی کر دی۔ یہ ایک عورت اگر قیامت کے دن اللہ کے دربار میں اپنا خون لے کر کھڑی ہو گئی، خدا کی عدالت میں اس نے اپیل کر دی، خدا کی قسم سجدے کے سجدے دھرے رہ جائیں گے، آپ میں وہاں کھڑے ہوں گے جہاں آپ کو مجھے خیال بھی کوئی نہیں ہے۔ یہ ملک پاکستان کلمے کے نام پر لیا تھا اور اسلام کے نام پر لیا گیا تھا۔ جب اس کی آزادی کا وقت آیا تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا نعرہ لگا تھا،
اور آواز لگی تھی کہ تیرا میرا رشتہ کیا، لا الہ الا اللہ، پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، مجھے لا الہ الا اللہ دکھاؤ۔ مسجد کی اذانوں میں تھا، حکومت کی غلط پالیسیوں نے یہ لا الہ الا اللہ اذانوں کی صورت میں بند کروایا۔ اگر 5 وقت کی لاؤڈ اسپیکر پر اذان دینا اور جمعے کی نماز کا خطبہ، آپ کو پتا ہے ہمارے گھر کا کتنا بڑا نقصان ہوا، کتنا بڑا نقصان ہوا۔ مسجد کے اڑوس پڑوس میں جو جمعے کے دن گھر کی عورتیں برتن بھانڈے دھو کر صفائیاں کر کر بچوں کو نہلا دھلا اور تیار کر کر مسجد کے قریب والے مکان کی چھت پر آ کے بیٹھ جایا کرتی تھی کہ مولوی جی کی تقریر سنیں گے، ہمیں بتائے گا اللہ اس کے رسول کا پیغام۔ ایسے تھا، اب ایسی ایک محنت چلی کہ اذان کی اب وہی عورت جو اپنے آپ کو مشقت میں ڈال کر 8 گھنٹے کا کام 1 گھنٹے میں کر کر مکان کی چھت پر آ کر بیٹھ کر مولوی صاحب سے قال اللہ تعالی قال قال رسول سنا کرتی تھی، اب وہی عورت کا ذہن اندھی تہذیب نے، مغرب کی تقلید نے، روشن خیالی میں بہ جانے والیوں نے ایسا ذہن بگاڑا کہ جو گھر سے سفر کر کر چھت پر آ کر قرآن سنا کرتی تھی، اب وہ اذان کی آواز سن کر کہتی ہے دروازے بند کر دو، میرا دل گھبرا رہا ہے۔ مسجد سے آواز لگتی ہے مسلمانوں اٹھو، ہم کیا کہتے ہیں حکومت کے مقابلے میں آؤ؟ نہیں، اب کیا کہتے ہیں فوج کے سامنے کھڑے ہو جاؤ؟ نہیں، ہم آپ سے کیا کہتے ہیں کہ مسلمان کی قیمتی املاک کو تباہ کرو؟ نہیں، ہم یہ نہیں کہتے کہ ہڑتالیں کرو، ہم یہ نہیں کہتے بازار بند کرو، ہم یہ نہیں کہتے ڈنڈا بنا کر جلوس لے کے نکلو اور مسلمانوں پر اذیت کرو۔ ہم آپ سے کہنا چاہتے اٹھ جاؤ، مردہ ضمیروں کو جگاؤ اور زندہ ضمیر لے کر اس دنیا کے اندر جیو۔ خدا کی قسم آج میرے عزیزوں اگر مسلمانوں کا ایمان مضبوط ہوتا تو مسلمان کبھی ایٹم بم کی ضرورت محسوس نہیں کرتا، لیکن الحمدللہ اتنا کچھ ہونے کے باوجود ایمان اتنا مضبوط ہے کہ آج اس چنگاری کو ہلکا سا شعلہ دکھانے کی ضرورت ہے کہ ایمان اندر ایسا ابھرے گا۔ مسلمان اس کو مجبور مت کرو، اگر انشاءاللہ یہ مسلمان کے اندر ایمانی طاقت جاگ گئی اور اس نے اس دنیا کو فتح کرنے کا عزم کر لیا تو اللہ کی عزت کی قسم وائٹ ہاؤس پر بھی اسلام کا پرچم ہوگا اور شاہی قلعے کے اوپر بھی اسلام کا پرچم لہرائے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ ختم نبوت، اسلام زندہ باد، پاکستان زندہ باد، علماء دیوبند زندہ باد۔ ہمارے کانوں میں خبریں پہنچ رہی ہیں کہ اندر کشمیر کا سودا ہو چکا۔ پرسوں ایک جگہ بیٹھے تھے، وہاں بتلایا گیا کہ ہندو اور سکھ کشمیر کے اندر آ کر پراپرٹی خرید رہے ہیں۔ اللہ کرے یہ سننا غلط ہوگا اور حقیقت میں غلط ہوگا۔ اللہ بے انصاف نہیں ہے، اللہ انصاف کرتا ہے۔ وہ کشمیر کی غیور اور غیرت مند بیٹیوں کا رونا ردی کی ٹوکری میں نہیں ڈالے گا۔ ماؤں کا بچوں کا ماؤں کی گود سے چھین لینا اور ماں کا تڑپتے ہوئے اپنے بچے کو قبر میں اتارنا اور اس کی قبر پر کھڑے ہو کر دونوں ہاتھ ماتھے پر رکھ کر سلام کہنا اور کہنا جا ایک ماں کا دکھڑا حسین کے نانا کو جا کر سنا دینا، یہ تو ایک ہے، اس جیسے ہزاروں ہوتے تیرے لائے ہوئے دین پر سارے قربان کر دینا۔ کشمیر کی آزادی تک جنگ رہے گی، کشمیر بنے گا پاکستان کہہ دو انشاءاللہ۔ اے کون سا پیر جی کہہ رہے کہ ابھی جا کے پاکستان بنا دو، دعائیں تو کرو۔ حکومتی لڑائی دیکھنی ہو موبائل کا بٹن دبا لو، لسانی پرستی کی لسانیت کی لڑائی دیکھنی ہو موبائل، مارکیٹ کا جھگڑا دیکھنا ہو موبائل، طلاقوں کے فیصلے دیکھنے ہو موبائل۔
خفیہ گھر کی زندگی، رات کے اندھیرے کی زندگی دیکھ رہے ہو موبائل، ایسی یہ نفرت کی حالت یہ ہے کیا تھی؟ کوئی روک تھام نہیں۔ مسجد کا مولوی اگر کوئی اسلام کی سربلندی کے لیے تقریر کر دے تو انتہا پسند دہشت گرد، اس کی زبان پر تالا، اس موبائل کے اوپر کوئی پابندی لگانے والا نہیں۔ جو چاہتا ہے اس ہفتے کے اندر 3 جھوٹے نبوت کے دعوے دار کھڑے ہوئے اس ہفتے میں، وہ مذاق ہے؟ کہاں بیٹھے ہو بھائی؟ حضور کی عزت پر ختم نبوت پر حملہ ہو گیا، ابو بکر و عمر روز انور میں پکار رہے ہیں، تم کب سے بغیرت ہو گئے؟ بدر احد کے میدان میں غیرت مندوں نے خون دے کر کلمہ تمہارے تک پہنچایا تھا۔ اگر ہمیں پتا ہوتا کہ اسلام اجڑتا ہوا دیکھ کر تم اپنے بستر سے اٹھ کے تہجد کی نماز میں مصلی پر نہ آتے تو حبشے کا بلال کبھی مکے کی گلیوں میں مار کھا کے نہ کسیتا جاتا۔ شان صحابہ زندہ باد، عظمت صحابہ زندہ باد، سیدنا حضرت بلال زندہ باد، سیدنا فاروق اعظم زندہ باد، حسن و حسین زندہ باد۔ کس گمان سے کہتے ہیں کہ قبر میں حضور آئیں گے؟ جو صحابہ اکرام پر تبرہ سنتا ہو، صحابہ اکرام پر تبرہ بولتا ہو، ازواج مطہرات کے ایمان میں شک کرتا ہو، نبی کے سالوں کے ایمان میں شک کرتا ہو، نبی کے سسر کو بے ایمان معاذ اللہ مانتا ہو، اور سن کے کہتا ہو کہ بس مولویوں کا کام ہے، انہوں نے بیڑا غرق کر رکھا ہے، ہم بس روزانہ کی کام کرتے ہیں، گھر کے اندر دال سبزی پکا لے، پتہ نہیں مولویوں کو کیا ہو گیا، اللہ ان پر رحم کرے، جو عذاب آ رہا ہے مولویوں کی وجہ سے آ رہا ہے نہیں، قیامت کا دن ہوگا تو بھی حضور کے سامنے جا کے دیکھ لینا، ہم بھی حضور کے سامنے جا کے دیکھ لینا۔ جس کا دل اٹھتا ہے جو چاہتا ہے دعا کھول تو ہنس کے کی کر کے چلا جاتا ہے، ہمارا مسئلہ تھوڑی نہیں، مولویوں کا مسئلہ ہے۔ پھر کہتے ہیں کبھی قبر میں حضور آئیں گے، جو 60 بغلوں میں سو رہے ہیں حضور کو تیری قبر میں آنے دیں گے؟ وہ ساتھ جو پڑا کہے گا نہیں میرے کپڑے کی دکانیں تیرے پہ قربان کر دی، میں بوڑھا ہو کر کندھے پر تجھے 6000 فٹ کی بلندی پر لے کے گیا۔ شان سیدنا صدیق اکبر زندہ باد۔ میری ایک بیٹی تھی سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا جو آخری بچی تھی، وہ بھی میں تیرے قدموں پر قربان کرنے کے لیے لے آیا۔ آپ کن کی قبر میں جا رہے ہو؟ ان کو جو اس بستی کو ایمان والا نہیں مانتے، جس نے تیرے کہتے پر تن کے جوڑے بھی اتار کے تیرے قدموں میں رکھ دیے تھے۔ مجھے وہ میرے نبی دن نہیں بھولتا، جب تبوک کا جھنڈا مانگا میں سب کچھ لے کے آ گیا، میں گھر لیٹا تھا، میں اٹھا اور میں نے رات کے اندھیرے میں اپنے گھر کی دیوار پر ہاتھ پھیرنا شروع کر دیا۔ میری بیٹی تیری بیوی سیدہ عائشہ اٹھی، کہنے لگی ابا کیا کر رہا ہے؟ کہ دن کے اجالے میں نے اس دیوار پر سوئی دھاگا لٹکا دیکھا تھا، تلاش کر رہا ہوں، مجھے ملے تو حضور کے قدموں میں چندے میں جا کے جمع کرا دوں۔ آقا تبوک کا میدان ہو، جس مجاہد کی وردی پھٹ جائے اس کی وردی کو سینے کے لیے ابوبکر کا سوئی دھاگا کام ہے۔ سبحان اللہ۔ تم ان کو ایمان والا نہیں مانتے؟ ایک کہنے لگا میں ایک جنا ابھی کلپ چل رہا ہے آج کل موبائل کے اوپر، بڑا ان کا میرا مزاج سخت نہیں ہوا، لوگوں میں اپنے ماں کو اپنے بھائی کو گالی برداشت کر سکتا ہوں، جن کی گود میں رسول اللہ آرام کرے۔ وہ کہنے لگا میں ایک جنازے میں گیا، مجھے ایک سنی کہنے لگا تم اپنے جنازے پر یہ 12 اماموں کا نام کیوں لکھواتے ہو؟ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے اس کو کہا ٹھنڈا ہو تجھے جواب دیتا ہوں، یہ تم نے کہا، ہم نے نہیں کہا، ہمارے صحابی نے نہیں کہا، تمہارے صحابی نے کہا ہے۔ کہ کون سے صحابی؟ پھر دلیل دے رہا ہے کہ کون سے صحابی؟ کہ وہی صحابی جس کو عمر کہتے ہیں، شہزادے نے جس کے بیٹے کو غلام کا بیٹا کہہ دیا تھا، پھر اس نے کہا تھا لکھوا کے لا، اس کا لکھا میں قبر میں لے کے جاؤں گا اور جا کر اس کے نانے کو بتاؤں گا تیرے نواسے کی شرط لے کے آیا۔ اے بغیرت، تجھے یہاں عمر کا لکھا پسند آیا
عمر کی 20 تراویح تجھے پسند نہیں آئی؟ یہاں تو عمر کی تباہ کر رہا ہے، اور قرآن سننے میں تراویح کی حالت میں عمر کی دی ہوئی تحفے تراویح کا انکار کر رہا ہے۔ مولانا عبدالرحیم صاحب کبھی جذبات جب نہیں آتے۔ میرے ساتھ میرا بیٹا محمد معاویہ آیا، اگر کوئی مجھے کہ مولوی صاحب یہ آپ کا نہیں ہے تو میں دعائیں دوں گا، میں تصدیقیں لگاتا پھروں گا کہ میرا ہے، تو نہیں مانتا نہ مان، چل اپنا کالا منہ لے کے بڑی طرف ہو، یہ میرا ہے۔ آج 1400 سال بعد ظالم کو کیا سوچی جو سرگودے کے بازار میں اعلان کرتا پھر رہا ہے کہ نبی کی 1 بیٹی ہے، 4 بیٹیاں نہیں، اور میرے بیٹے کو میرے سے توڑے تو میرے کلیجے پہ ضرب آتی ہے جو نبی کی 3 ہی بیٹیوں کو توڑ دے۔ کیا حضور پاکستانیوں کے حال کو دیکھ کر خوش ہوتے ہوں گے؟ یا نبی کا حیات النبی عقیدہ چھوڑ دو، یا محبت کرو سے نبی دکانا چھوڑ دو۔ اللہ اور یہ خبر اپنے نبی کو پہنچا دے، مسلمان خاص سرگودے میں رہنے والا ہو یا پاکستان کے کسی کونے میں رہنے والا ہو، اللہ کی عزت کی قسم اسے اپنے گھر سے پیارا تیرا گھرانا ہے۔ الحمدللہ اپنی حیثیت مسلمان ہونے کے ساتھ ختم نبوت کی چوکٹ کی چوکیدار بھی ہیں۔ انشاءاللہ کہہ دو تاجدار ختم نبوت زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد۔ تم سمجھتے کیا ہو؟ حضور کی ختم نبوت کے چوکٹ کے چوکیدار ہونے کے ساتھ ساتھ صدیق تیری عزت کا بھی تحفظ ہم کریں گے، عمر تیرے ایمان کا دفاع ہم کریں گے، عثمان تیری ثقافتوں کے چرچے ہم کریں گے، علی تیری شجاعت کے تذکرے ممبروں پر ہم کریں گے، معاویہ تیری سیاست کو بیان کرتے رہیں گے، صحابہ تمہارے عدل و انصاف کو اور محمد کی غلامی کو ہم پوری دنیا کو بتلاتے رہیں گے۔ بیٹا باپ کا اتنا فرما بردار نہیں ہے جتنا صحابہ رسول اللہ کے فرما بردار ہیں۔ چیف آف پاکستان جنرل باجوہ صاحب، آپ ہمارے لیے قابل سب تحریم ہو۔ افواج پاکستان کا الحمدللہ ان کے حوصلوں کا ہر جگہ ہم دفاع کریں گے، حکومت کی اچھی پالیسیوں کی ہر ممبر محراب پہ تائید کریں گے، لیکن اس کا غلط مطلب مت لیجیے کہ پاکستان کے آپ قانون کے اندر کبھی ختم نبوت کے قانون میں ترمیم مت کریں، کبھی صحابہ کے عصمت کے قانون کے، نہیں یہ نہیں چلے گا، اب بس ہو گئی ہے۔ خدا پاک کی قسم ہے اگر صحابہ کی عزت کا تحفظ، ختم نبوت کی چوکٹ کا تحفظ کرتے رہو گے تو اللہ کی قسم ہم تمہیں اسلام کے اس ملک کے وفادار اور یار سمجھیں گے۔ اگر تم انہیں ان سے منہ موڑا تو اللہ کی عزت کی قسم سب سے پہلے غداری اور سب سے پہلے بے وفائی کا نعرہ اس ممبر پر لگانے والا تمہیں موت بھی نظر آئے گا۔ ہماری آپ قربانیوں کو گلی کے کچرے کے ڈھیر پر مت ڈالیے۔ قائد اعظم محمد علی جناح رحمہ اللہ انہیں علماء دیوبند کے قائدین پر اعتماد تھا کہ سب سے پہلے سب ہلالی پرچم قائد اعظم نے دیا، مولانا شبیر احمد عثمانی رحمہ
رحمت اللہ علیہ دیوبندی کے حق میں دیا تھا. سبحان اللہ. جب کوئٹہ کے اندر قائد اعظم کا آخری وقت آیا، اس نے کراچی میں مولوی شبیر احمد عثمانی کو خط لکھا اور وہاں کر پیغام دیا، کراچی میں ہو؟ جی ہاں. کا جانا قائد اعظم کی طبیعت خراب ہے، اگر اس کا ان دنوں کے اندر انتقال ہو گیا تو جنازہ پڑھانے والا بھی شبیر احمد عثمانی جو پڑھتی تھا. تم بھی بولو دیوبند 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 دیوبند. تم ٹی وی پر آ کر کہتے ہو، تم ٹی وی پر آ کے کہتے ہو کہ دیوبندی تو ملک کے بنانے کے اندر اس کے حامی کوئی نہیں تھے، قربانیاں تم نے دی. انگریز کی گود پہ پھدک کر کون بیٹھا؟ ہمارا منہ مت کھلوائیے. علماء دیوبند کو پھانسی پر لٹکانے کی سازشوں میں کون شامل تھا؟ مخبری کون کرتا تھا؟ ہمارا منہ مت کھلوائیے، بات بہت آگے چلی جائے گی. بلکہ کہنے والے سنت رسول پر عمل کرنے والی جماعت کو دیکھ کر ہاں مسلمانوں ہم نے تو اپنی کردار کشی کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی. جو جماعت بدر صغیر کے اندر اللہ نے اسلام کا کام کرنے کے لیے بنائی تھی، اس جماعت کا نام دیوبند تھا. جب اس جماعت کے رہنماؤں کے چہروں پہ نظر پڑتی تو کہنے والا دیکھ کے کہتا تھا صحابہ کی جماعت یہاں سے گزر جا رہی تھی، ایک قافلہ ان میں بچھڑ گیا تھا جو دیوبند کی صورت میں نظر آ رہا ہے. نعرہ تکبیر. اللہ اکبر. نعرہ ختم نبوت. زندہ باد. علماء حق علماء دیوبند. زندہ باد. میں بریلوی مکتبہ فکر پر، میں اہل حدیث نظریہ رکھنے والے پر، میں سیفی سلفی پر میں تنقید نہیں کرتا، لیکن اپنا حق مانگنے کی تو مجھے اجازت ہے. یہ تو پاکستان کا قانون اور پاکستان کی عدالت اجازت دیتی ہے کہ تجھے اپنا جائز حق مانگنے کے لیے اختیار ہے، اپیل کرنے کی ضرورت ہے. مجھے بتاؤ میں کس کے ہاتھ پہ اپنا لہو تلاش کروں؟ ہمارے پاس بچے کیا؟ اس 20 سالہ دور کے اندر اسلام کی سربلندی کے لیے خون کس نے بہے؟ کن کی ماؤں کی گود اجڑی؟ کون عزت دار گھرانے کی عورتیں بیوہ ہوئی؟ تم نے کبھی خبر ان کی جا کے لی؟ تم نے اپنوں کی قبروں پہ 10 محرم کو پھول ڈالے، جو صحابہ زندہ باد کے نعرے لگا کے چلے گئے، ان کی قبر پر بھی کوئی پھول کی ایک مٹھی ڈال کے آیا؟ اللہ اکبر. آج اپنی اختتام کی طرف لے کے آؤں. مجھے آج 2 گلشن نبوت کے مہکتے پھولوں کا ذکر کرنے کے لیے کہا گیا. سبحان اللہ. کون؟ عمر رضی اللہ تعالی عنہ. کہہ دو سبحان اللہ. میرے ساتھ بھائی کوئی نہیں کرنی، میں تو 5-4 دن اور تھکا ہر پیچھے جائے. پورے 5 دن کے بعد آج گھر گیا، فیکٹاباد، مانسیرا، ہری پور، مارکیٹ، پتہ نہیں کہاں کہاں سے. اگر آپ کا جذبہ ایمانی ایسا ہے تو پھر اللہ انت سلام و منت سلام. گلی گلی نگر نگر عمر 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 عمر. گلی گلی نگر نگر عمر 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 عمر. تیرا حسین میرا حسین. ماں حسین ماں حسین. تیرا حسین میرا حسین. ماں حسین ماں حسین. تکبیر. اللہ اکبر. وہ ہمارے ماجروں میں کیا کرے، گڑ نہ دے، گڑ جیسی بات تو کر دے گا بس کم بھائی. چلو لینا لینا اپنی جگہ کو میٹھی شیر کی بات تو کر دو. کہو سبحان اللہ. کون؟ عمر رضی اللہ تعالی عنہ. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا تھا، اے عمر ماں مرے اولاد روئے گی، باپ مرے اولاد روئے گی. اے عمر اولاد مرے ماں باپ روئیں گے. اے عمر جس دن تیرا انتقال ہو گیا، اللہ کی عزت کی قسم قیامت کی صبح تک میں محمد کا اسلام روتا رہے گا. کون؟ عمر رضی اللہ تعالی عنہ. جب آپ نے کلمہ پڑھا فرمایا عمر آسمان کا کوئی فرشتہ ایسا نہیں جو تیرے پہ فخر نہ کرتا ہو اور زمین پر
کوئی شیطان ایسا نہیں جو عمر تیرا نام سن کے ڈرتا نہ ہو۔ عرفات کا میدان ہے، احرام کی 2 چادریں ہیں، امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی احرام کی 2 چادریں باندھ رکھی ہیں، 7,000 صحابہ کرام بھی موجود ہیں۔ امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قصوہ اونٹنی پر سوار ہوئے، حضرات صحابہ کرام کی متوجہ ہو کر خطبہ دینے کا ارادہ فرمایا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے چہرے پر آپ کی نگاہ پڑ گئی، آپ نے فرمایا اور میرے یارو اس وقت میری جماعت پر اللہ فخر کر رہا ہے، اور عمر کا چہرہ دیکھ کر تو آسمان کی فرشتوں پہ زیادہ فخر کر رہا ہے۔ مدینے کا ایک رہنے والا ایک لڑکی کو دل بیٹھے بیٹھا، ایک لڑکی پر بے قابو ہو گیا، راستہ روک کے کہتا ہے میرا جی چاہتا ہے تجھے اپنا بنا لوں، تیرا بن جاؤں۔ وہ عورت کہنے لگی خبردار، عمر مسجد میں موجود ہے، پتہ لگ گیا اس کے درے کو نہ تو برداشت کرے گا نہ میں برداشت کروں گی۔ کہنے لگا جان دے دوں گا، جیسے آج ماں باپ کو چھوڑ دیں، آج عورت کے پیچھے، آج اپنی لیلا کے پیچھے ماں باپ کی عزت، رشتہ داروں کی عزت داؤ پہ لگاتے ہیں، کہتے تیرے لیے اس میں آسمان سے ستارے توڑ کے لے آؤں گا، تیرے لیے میں یوں کر دوں گا، تیرے لیے میں یوں کر دوں گا۔ اللہ اکبر۔ کون؟ عمر رضی اللہ تعالی عنہ۔ وہ عورت کہنے لگی اچھا تو میرے بغیر رہ نہیں سکتا؟ کہ نہیں نہیں۔ کہ میرے بغیر تو زندگی نہیں گزار سکتا؟ نہیں نہیں۔ کہ مجھے حاصل کرنے کے لیے سونا شرط نہیں، مجھے حاصل کرنے کے لیے مال شرط نہیں، مجھے حاصل کرنے کے لیے روپیہ پیسہ شرط نہیں۔ مسجد نبوی میں اذان ہو چکی ہے، نماز کا وقت ہے، 22 لاکھ مربع میل کا حکمران مصلی پر کھڑا ہو کر اب نماز پڑھائے گا۔ اچھا ایسا کر 40 دن عمر کے پیچھے نماز پڑھ لے، بغیر حق مہر کے تیرے نکاح میں آ جاؤں گی، بغیر لالچ کے، بغیر پیسے کے تیرے نکاح میں آ جاؤں گی۔ کہنے لگا اگر اتنی سستی تیری قیمت ہے 40 دن تو کیا سال کے پڑھوں گا۔ ظہر کی نماز حضرت عمر کے پیچھے پڑھی، عصر پڑھی، مغرب پڑھی، 40 دن پوری نمازیں پڑھ لی۔ 41ویں دن وہ عورت دروازے پہ آ کے کھڑی ہو گئی۔ وہ 40 دن نماز عمر کے پیچھے پڑھنے والا جب مسجد سے باہر نکلا، جس کو کہتا تھا تیرے بغیر میرا گزارا نہیں ہوگا، اس کے پاس سے گزرا، آواز دے کے کہنے لگی کہاں چلا؟ جس کے لیے 40 دن نمازیں پڑھی تھی وہ پیچھے تیرا کھڑی انتظار کر رہی ہے۔ پلٹ کے نہ دیکھا بلکہ چلتے چلتے زوردار آواز دے کے کہنے لگا اتق اللہ، اللہ سے ڈر، تو بھی عزتدار گھرانے کی، میں بھی عزتدار گھرانے کا، تو اپنا راستہ لے میں اپنا راستہ لوں۔ آج کے بعد یوں نہ کہنا آ جا میرے نکاح میں آ جا۔ 40 دن پہلے یہ دل تیرے پہ بے قابو تھا، 40 دن عمر کے پیچھے نماز پڑھی، عمر نے دنیا کی طرف سے ہٹا کر یہ دل کا رخ اللہ کی طرف کر دیا۔